اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شکرانے کے سلسلے کا 7واں پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ اس پروگرام میں جناب محترم ہمارے بہت ہی پیارے ساتھی دوست اور بزرگ ساتھی دوست محترم سید ابرار حسین شاہ صاحب کا شکریہ ادا کریں گے۔ انہوں نے ہماری کتاب پر رائے کا اظہار کیا، ان کی رائے سے مجھے بہت بڑا فائدہ ہوا۔ شاہ صاحب پاکستان کے وزارت خارجہ کے اسپیشل سیکریٹری ریٹائر ہوئے ہیں اور پاکستان کی طرف سے محترم ممالک میں سفارتکاری یعنی سفیر رہ چکے ہیں۔ وہ شاعر بھی ہیں، ادیب ہیں، مقرر ہیں، دانشور ہیں اور سی ایس پی آفیسر ہیں، اور انہوں نے اس وقت پاکستان کے سفیر تھے کابل میں، افغانستان میں، جس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر جناب سابق پرائم منسٹر وزیر اعظم محترم یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے موسیٰ گیلانی کو طالبان نے اغوا کر لیا اور وہاں افغانستان میں لے گئے، تو ان کو بازیاب کرانے میں شاہ صاحب کا کلیدی کردار ہے۔ وہ ان کو اپنے ہمراہ لے کر پاکستان آئے اور ان کا بہت بڑا یہ اچھا کارنامہ ہے، پازیٹو۔ شاہ صاحب کو کئی زبانوں پہ عبور حاصل ہے، انگریزی میں بھی، عربی میں، اردو میں، فارسی میں، دوسرا پشتو ان کی اپنی زبان ہے، مادری زبان ہے، اور بہت ہی اچھی انگریزی، بہت ہی اچھا اردو کرتے ہیں۔ اردو پہ انہوں نے، میں نے کہا کہ وہ شاعر ہیں، وہ شاعر نہیں ہیں بلکہ شاعر استاد ہیں۔ انہوں نے بحریں کے نام سے کتاب لکھی ہے، جس میں قافیہ، ردیف اور قطع اور اس کی بحر کیا ہونا چاہیے، کون سی نہیں ہونی چاہیے، اس کو انہوں نے واضح کیا ہے۔ یہ بہت بڑا ٹیکنیکلی اور ٹیکنیکی اور فنی کام ہے۔ یہ خالصتاً شاعری سے متعلق ہے، یہ ادیب اور نقاد سمجھ سکتے ہیں، عام آدمی سمجھ سکتا ہے۔ ان کی اس کتاب کا علم میں اپنے آدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلے میں ہمارے وزارت مذہب امور کے بروڈی میں آفس ہوا کرتا تھا، آج کل وہاں سے شفٹ ہو گیا ہے۔ اس آفس کے ساتھ ہی ریلوے ایجنسی کے اوپر ماڈرن بک ڈپو کے نام سے کتابوں کے بہت پرانا اسٹور تھا، بہت بڑی دکان تھی جو جناب ذاکر حسین شاہ صاحب کی ملکیت تھی۔ وہ بھی ہمارے دوست میں تھے۔ میں ان کے پاس گیا عدل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں مشورہ کرنے کے لیے اور کتاب کے بارے میں رہنمائی لینے کے لیے۔ انہوں نے مجھے شاہ صاحب کی کتاب بحر دی، وہ کہا کہ یہ کتاب پڑھیں، اس میں سب کچھ آپ کو رہنمائی مل جائے گی۔ وہ کتاب لے کر میں گھر آ گیا، رات کی 1:15 بجے جب میں نے اس کا مطالعہ کیا تو پیچھے پشت پہ سید ابرار حسین شاہ صاحب کا تعارف تھا، کتاب ان کی تھی۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اس وقت میں نے ان کو موبائل پہ کال کیا تو وہ اس وقت جاگ رہے تھے، میری ان سے بات ہوئی، انہوں نے بتایا جہاں میری کتاب ہے۔ خیر ان سے بات ہوئی، پھر میں نے ان سے رہنمائی لی، شاہ صاحب نے رہنمائی فرمائی، خوب فرمائی۔ وہ ان کی طرف سے جو واٹس ایپ آیا وہ بھی آپ کو میں پیش کر رہا ہوں، ان کی طرف سے جو مجھے خط لکھا گیا وہ بھی میں پیش کر رہا ہوں، جو رہنمائی تھا وہ بھی پیش کر رہا ہوں۔ یہ خط جو ہے یہ کتاب کی صفحہ نمبر 54 یعنی 54 صفحے میں پر موجود ہے۔ اس میں جناب نے لکھا 4 ستمبر 2021 کو خط ہے، لکھا محترم حقانی صاحب السلام علیکم، آپ کے حکم کے مطابق آپ کی تحریر عدل رسول کا ناقدانہ جائزہ لے کر اس کی سائیڈ لائن پر کمنٹس لکھ دیے ہیں۔ میرا یہ مقام تو نہیں کہ آپ کی تحریر کو کوئی مشورہ یا تجویز دے سکوں، آپ کی تحریر پر کوئی مشورہ یا تجویز دے سکوں، مگر الامر فوق العدم کے مصداق آپ کا حکم سمجھ کر یہ جسارت کر لی۔ اور کہیں گستاخی کا مرتکب ہوا ہوں تو معافی چاہتا ہوں۔ السلام نیاز کیش ابرار حسین۔ اس کے بعد ان کا واٹس ایپ پیغام ہے، واٹس ایپ پیغام بھی آپ کی سکرین پر وہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ اس کا ترجمہ میں نے کیا، وہ میں نے پرنٹ کر دیا، وہ میں ترجمہ پڑھ کے آپ سنا دیتا ہوں اور آپ کو ہم اپنے میں پوسٹ بھی کر رہا ہوں۔ اس میں محترم جناب سید افتخار حسین سید ابرار حسین شاہ صاحب تعریف فرماتے ہیں کہ واٹس ایپ کے پیغام میں کہ سر مسودہ دیکھ لیا ہے، ویسے تو ہر تحریر میں ہمیشہ بہتری کی گنجائش رہتی ہے، مگر یہ چونکہ ایسا منفرد کلام ہے جو نظم یا نثر کے زمرے میں نہیں آتا ہے، اس لیے اس کی کوئی اصول و ضوابط مقرر نہیں اور اس کی صحیح یا غلط کا کوئی پیمانہ طے کرنا بہت مشکل ہے۔ مجھے لگا ہے کہ بہت سی چیزیں میری اہلیت سے باہر
والا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اسے اب اشاعت کے لیے بھیج دیں۔ قارئین ہی کسی تحریر کے بارے میں بہترین رائے دے سکتے ہیں۔ شاہ صاحب کا دوسرا جو کارنامہ تھا وہ تھا ایک ایسا مسودہ جو انگریزی میں تھا، جو مسودہ جہاں پاکستان سے پہلے کیمبرج میں 1937 میں وہاں ایک سیمینار میں صاحبزادہ سابق وزیر خارجہ صاحبزادہ جنرل یعقوب صاحب کے بڑے بھائی تھے یا ان کے کزن تھے، جنرل یوسف صاحب نے پیش کیا تھا، اور یہ جو مسودہ اصل حالت میں وہ میرے پاس ہے، انگریزی میں ہے۔ یہ جو سیمینار میں پڑھے جانے والا مقالہ جناب یوسف صاحب نے ہمارے قریبی عزیز جناب شاہد عزیز صاحب جو 5 سال 1993 سے 1998 تک 1993 سے 1998 تک جدہ میں پاکستان کونسلیٹ میں ڈپٹی ڈائریکٹر حج کی خدمات سر انجام دے چکے ہیں، اور یہ اسلام آباد ایڈمنسٹریشن کے ملازم ہیں۔ انہوں نے 5 سال وہاں کام کے واپس آئے تو وہ اپنا جوائن کیا 2007 میں وہ اسلام آباد کی انتظامیہ سے ریٹائر ہوئے۔ ان کو ان کی طرف سے ان کے والد یہاں نیو کٹاریاں محلہ میں آئے ہوئے تھے۔ میرے بڑے بھائی خالصاد بھائی ہیں، وہ وزارت ڈیفنس میں وزارت دفاع میں ملازم ہیں، وہ بھی سعودیہ میں جدہ میں ڈیفنس سیکریٹری رہ چکے ہیں۔ خیر ان کی ملاقات ہوئی تو ملاقات میں جناب عزیز صاحب کو والد جناب عبدالعزیز جہانوی صاحب ایڈوکیٹ سے جناب میاں عزیز صاحب جو میرے خالہ بھائی تھے، انہوں نے کتاب کا اس کا مقالہ کا مسودہ مانگ دیا تو دے دیا، یہ اصل مسودہ ان کے حوالے کر دیا۔ تو یہ مسودہ پھر میں نے اپنے بھائی عزیز صاحب سے لے لیا اور اس کا پھر میں نے شاہ صاحب سے ترجمہ کرایا۔ شاہ صاحب نے بہت کمال کا ترجمہ کیا۔ وہ اصل مسودہ کہ یہ پیش ہے، اس کا ترجمہ پیش کریں، اس کو ہم علیحدہ ایک پروگرام بنا رہے ہیں معین مقدر کے نام سے، انشاءاللہ خیال ہے کہ پاکستانیت کی دائرے میں ایک پروگرام ہوگا، اس میں وہ پیش کریں گے۔ اس کا سب سے بڑا کمال یہ ہے اس مقالے کو جہاں بیان کرنے کا، اس میں موجودہ پاکستان کا نقشہ انہوں نے دیا ہوا ہے، جو موجودہ پاکستان کے علاقے ہیں اس وقت مشرقی پاکستان کا علاقہ اس میں شامل، یہ 1937 کی بات ہے، شامل نہیں کیا گیا۔ بعد میں اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ پاکستان کا وہی حصہ رہ گیا پاکستان کا جو جنرل یوسف صاحب نے جس کا ذکر کیا تھا۔ بس یہ عجائبات قدرت ہیں اور تاریخی حقائق ہیں، یہ اس لیے میں بیان کیا۔ جناب شاہد عزیز صاحب کا شکریہ، جناب بھائی عزیز صاحب کا شکریہ، اور سب سے بڑھ کر محترم سید ابراز صاحب کا شکریہ جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا اور خوب کیا۔ یہ آپ کے سامنے یہ پیش ہے۔ یہ گزارشات پیش کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تاکہ ہماری نئی نسل کو حقیقت حال کا پتہ چل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ملک و وطن سے محبت پیار اس کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی نئی نسل کی تربیت و تہذیب، ان کو تہذیب سکھانے، ہم اپنے اسلامی تمدن اپنے ثقافت سے ان کو آشنا کرانے کی کوششوں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔